بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جب بھی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام انسان سنتا ہے تو بدن میں ایک بار کپ کپی سی آ جاتی ہے، کیونکہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض فرمائے گا۔ تمام ذی روح چیزوں کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے اسی فرشتے کے ذمہ لگائی ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر یہ ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی کو کیوں دی گئی؟ تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام سے جڑے چند دلچسپ حقائق آپ کو بتائے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت اور قدرت عطا فرما رکھی ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں ہزاروں روحیں قبض فرما لیتے ہیں؟ کیا حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا یا نہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اسرائیل علیہ السلام کو کبھی کسی کی روح قبض فرماتے ہوئے افسوس ہوا ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ تو اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار موجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، عذاب خدا کی طاقت و تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک لینے سے باز آئے اور زمین سے مٹی نہ لی۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اسی سرزمین سے لے لی اور لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب دشمن تجھ کو نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپدک میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ پیارے دوستو، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو زمین نے جب اسرائیل علیہ السلام کو یہی جواب دیا تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا،
اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرمانبرداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ کوئی برا بھلا کہے گا۔ پیارے دوستو، چلیے اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لائے جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ دوستو، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا، اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جو کفار میں نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جب دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے منظر دیکھ کر فرمایا اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اور ہوتی ہے، اور مشرک اور کافر کی روح کے لیے آپ کی شکل و صورت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ آمین۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے دل میں رحم آنے کی، تو اس حوالے سے یہ حکایت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات سے ملاحظہ نقل کی گئی ہے کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس طفل شیر خوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر اور باطن آپ پر عیاں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پہ ڈال دے۔
साहिल के करीब एक सरसब्ज व शादाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सेज बिछा दें। सूरज से कहा अपनी तेज शुआओं से बच्चे को महफूज रखना। बादल को कहा बच्चे से जरा फासले पर बरसे। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद झुककर फल और उनका रस उसके मुंह में डाल देती थीं। जजीरे में एक शेरनी की हमने जिम्मेदारी लगा दी और वो रोजाना उसे दूध पिलाती। शेरनी के खौफ से बच्चे के पास कोई जानवर नहीं आ सकता था। उस जजीरे में हमने खुशनुमा और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते ताकि बच्चे का दिल परेशान न हो। हवा को हुक्म दिया कि इस बच्चे पर आहिस्ता आहिस्ता से गुजरे ताकि उसको कोई तकलीफ न पहुँचे। ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, वो तन्हा और बज़ाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पाँव में कभी कांटा भी न चुभने दिया। दुनिया की तमाम नेमतें उसे अता की। एक बादशाह शिकार खेलते हुए उधर आ निकला। वो खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे उठाकर अपने महल ले गया। उनके यहाँ औलाद न थी, उन्होंने उसे अपना बेटा बना लिया। बादशाह की मौत के बाद वो अकेला तख्त व ताज का मालिक बन गया। गरूर व तकब्बुर से हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। ऐसा सरकश निकला कि खुद ही खुदा बन बैठा। अपने बुत बनवाकर उन्हें सजदे कराने लगा। खाक का फानी पुतला हमारा शरीक बन बैठा। आखिर हमने उसकी बेहतरी के लिए अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके पास भेजा। उस जालिम ने हमारे प्यारे को भी आग में फेंक दिया। ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, उस बच्चे ने मेरा क्या शुक्रिया अदा किया। वो बच्चा नमरूद बनकर उस वक्त एक बड़े मुल्क का बादशाह है और उसी ने मेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका है और अब खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और हुक्म ना मानने वालों को सख्त सज़ा देता है। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मखलूक़ात के खालिक, मैं उस सरकश बच्चे की हालत से बेखबर होने की वजह से दिल में ख्याल और मलाल लाता रहा। आपके राज आप ही जानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने के बारे में। तो याद रहे कि हदीस पाक में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मिलता है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुल्कुल मौत को थप्पड़ मारने के हवाले से है। इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मौत के फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी सूरत में भेजा गया। जब वो फरिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। वो अपने रब ताला के पास वापस गया और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उसकी आंख दुरुस्त फरमा दी और फरमाया, उनके पास दोबारा जा और उन्हें कह के अपना हाथ किसी बैल की पुश्त पर रखें। उन्हें हर बाल के एवज जो उनके हाथ के नीचे आएगा 1 साल ज़िंदगी मिलेगी। इस सारी कार्रवाई के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत। उन्होंने कहा, फिर अभी ठीक है। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि मुझे एक पत्थर फेंकने के फासले तक मुक़द्दस सरजमीन के करीब कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहाँ होता तो तुम्हें रास्ते की एक जानिब सुर्ख रंग के टीले के नीचे उनकी कब्र दिखाता। दोस्तों, इस हकायत को सुनने के बाद जहन में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस बारे में इब्ने बताल रहमतुल्लाह लिखते हैं कि असल में अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था, ना कि मौत के लिए। और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, इसीलिए ये मामला पेश आया। प्यारे दोस्तों, ये थी कुछ हिकायात और रिवायात हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के बारे में। आखिर में आपको हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री का ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाते हैं। रिवायात में आता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मलकुल मौत की तरफ वही फरमाई कि मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाज़री देना और आपकी रूह कब्ज़ करने में बहुत ज़्यादा नरमी से काम लेना। बस हज़रत मलकुल मौत ज़मीन पर उतरे। एक अराबी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर आकर खड़े हो गए। फिर अर्ज़ करने लगे, अस्सलाम वालेकुम, ए नबूवत के घर वालों, क्या मुझे अंदर आने की इजाज़त है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आदमी को जवाब दो। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अजर अता फरमाए।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا ہے تو اس نے تیسری بار صدا دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ بس ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے؟ اس نے عرض کی میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ پیارے دوستو، یہ ہے شان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہ ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کھینچتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت فرما دیں تو اندر جانا، اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس میری بارگاہ میں آ جانا۔ دوستو، یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس عرفہ والا مقام کو سمجھتے ہی نہیں اور اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں ملک الموت دست بستہ اذن مانگ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبض روح کا اذن عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ صحائح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا یا اللہ عز و جل، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن محدود، کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، بالآخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اذن عام دے دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ عز و جل کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصود تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کے اذن سے مشروط ہے کہ اذن ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں گا۔ دوستو، آئیے سب مل کر ایک بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیو۔ اسے آپ نے اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔